السلام علیکم۔ کل ہم پڑھ رہے تھے پطرس بخاری کا ایک جو مضمون ہے ہمارے سلیبس میں شامل لاہور کا جغرافیہ۔ تو اس مضمون میں انہوں نے ساری ٹرمینالوجی جو ہے وہ جغرافی کی استعمال کی ہے، جبکہ مزاح کے انداز میں زندگی کے بڑے بڑے حقائق کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور خاص طور پر جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں شہری زندگی کے مسائل اور اس کے پس منظر میں پوری تاریخ کو وہ سمو کر رکھ دیتے ہیں اس سبق میں۔ تو یہاں پر ہم وہ شروع میں جن مسائل کا ذکر کرتے ہیں اس میں آبادی کے مسائل، یہاں پر جو صفائی کے مسائل ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے وہ بڑھتے ہیں کہ قابل دید مقامات۔ تو اس میں جو وہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں جو آج کل کے مسائل ہیں، شہری زندگی کے مسائل جو ہیں، کہ وہاں پر بے جا اشتہار لگانے والوں نے شہر کا جس طرح حلیہ بگاڑ دیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے صنعت و حرفت کی طرف وہ آتے ہیں کہ اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے۔ مزاح نگار کا فن یہ ہے کہ وہ بڑی بات کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو سخت سے سخت بات جو ہے وہ بری محسوس نہیں ہوتی، وہ شوگر کوٹڈ کر کے زندگی کے حقائق کو سامنے لاتا ہے۔ تو یہاں پر شہری زندگی کے مسائل جو ہیں، جو عام حالات میں شاید انسان سننا گوارا نہ کرے، ان کو بڑے خوبصورت انداز میں وہ مزاح کے پردے میں یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے، یعنی بے جا رسالوں کی ایک بھرمار جو ہے، اور سب سے بڑی عرفت انجمن سازی ہے، یعنی لوگوں کو انجمنیں بنانے کا بڑا شوق ہے، تنظیمیں بنانے کا بڑا شوق ہے۔ ہر رسالے کا نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے، اور عام نمبر صرف خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں۔ یعنی رسائل نے اپنی تشہیری مہم کے لیے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہر رسالہ جب بھی چھپتا ہے تو وہ اپنے ہر نمبر کو ایک خاص نمبر ہی کہتا ہے، جبکہ عام نمبر جو ہے وہ رسائل کے کم میں نظر آتے ہیں، اور لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ یعنی تنظیم سازی کا، لوگوں کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا، انجمنیں بنانے کا اتنا شوق ہے کہ آبادی کے لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شہروں کی زندگی میں، اور خاص طور پر لاہور کی زندگی میں، انجمن سازی جو ہے، تنظیم سازی جو ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی ایک موقف کو لے کر آگے بڑھنے کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے، اس لیے فی الحال صرف 2-3 اصحاب ہی اس اہم فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں، اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے ان کا مطمع نظر وسیع رہتا ہے۔ تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو دونوں موقعوں پر کام آ سکتی ہے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔ پیداوار کی ہیڈنگ کے تحت لکھتے ہیں کہ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں، بیرونی ممالک کو بھیجے جاتے ہیں۔ فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً اواخر بہار میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ جب طالب علم وہاں پر جا کر داخلہ لیتے ہیں مختلف اداروں، تعلیمی اداروں میں، اور بہار کا موسم چونکہ نتائج سامنے لانے کا موسم، امتحانات کا موسم ہوتا ہے، تو ان کا سیشن ختم ہونے کا موسم جو ہوتا ہے، تو یہاں پر طالب علموں پر وہ ایک طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طالب علموں نے بجائے حصول علم کے لیے جن چیزوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیا ہے ان کا وہ بڑی مختلف قسموں میں تقسیم کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ طلبہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں۔ قسم اول جمالی کہلاتی ہے۔ یہ طلبہ عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جو صرف زیبائش پر توجہ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جو صرف ظاہری حسن کو، بناؤ سنگار کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پہلے
درزیوں کے یہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور اس عمل کے بعد کسی ریستوران میں ان کی نمائش کی جاتی ہے، یعنی ان کا پڑھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں؟ وہ ہوٹلوں میں وقت گزارتے ہیں بجائے اپنے تعلیمی اداروں میں وقت گزارنے کے۔ دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے، ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند مصاحبوں کو ساتھ لیے ہوئے، چند دوستوں کو ساتھ لیے ہوئے نکلتے ہیں اور جود و صفا کے خم لٹاتے ہیں اور بڑی شاخر چلتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم وہ گنواتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی تعلق پڑھائی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ یا اپنے ادارے کے ساتھ نہیں ہوتا، اور کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، اس لیے ہاسٹلوں میں فروخت نہیں ہوتی، کیونکہ کالج انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کالج میں